جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، مسجد نبوی میں کے قریب جو قبر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہ کس کی ہے؟ خود بھی سوچئے، اللہ نے عقل دی ہے، آپ خود سوچئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ قبر مبارک کس کی ہے؟ صحابہ نے کس کو دفن کیا؟ صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے۔ تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وفات پا چکے ہیں۔ واہ، آپ کا کیا خیال ہے اعلیٰ حضرت؟ زندہ ہیں تو آپ تو صحابی ہو گئے، پھر جائیے ملاقات کر کے آ جائیے۔ اعوذ باللہ، یہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں تو ایسے آدمی کا کیا؟ ایسا آدمی کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں زندہ ہیں۔ ایسا سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا۔ حضرت انس سے بھی روایت، حضرت علی سے بھی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا اور اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ تو قبر انور سے یہ آواز آئی، حضور کے روضہ انور سے یہ آواز آئی، اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، یہ جو معاذ اللہ میری زبان وہ بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں، یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تتمہ مدارج النبوہ میں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بعد کا اختلاف ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود و سلام کی ترغیب دی تو کہا حضور جب آپ انتقال کر چکے ہوں گے تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پہ درود پڑھیں؟ تو حضرت ابو درداء نے جب حضور سے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو کہا حضور جب آپ وصال کر چکے ہوں گے تو درود و سلام اس وقت بھی جاری رکھیں؟
تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے اوپر درود جاری رکھنا، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے. میرے حضور نے کہا نا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہوں. تمام مخلوق کا، صرف انسانوں کا نہیں، تمام مخلوق. ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کا رسول ہو. تو حضور مٹی کے بھی رسول ہیں، تو کیا مٹی اپنے رسول کو کھا جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مٹی کے اوپر حرام ہے. یہ لفظ ہے انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، یہ سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں. نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. رکھنا چاہیے. یہ کہتی ہیں انبیاء علیہم السلام کی حیات قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے؟ دیکھیں حدیث سے تو صراحتاً ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ سری حدیث موجود ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہے. یقینی سی بات ہے کہ بظاہر ایک نبی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، ان کا جسد اقدس ہمارے سامنے ہوتا ہے. اب کیسی ان کی زندگی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ان کی زندگی ثابت ہے. قرآن سے اس طریقے سے ثابت ہے کہ شہداء کے بارے میں صریح آیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو. تو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، جس کی وضاحت پھر کبھی کر دوں گا. آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اگر نیچے درجے والوں کے لیے کوئی حکم ثابت ہو جائے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گا. تو جب شہید کی حیات ثابت ہوئی تو پھر انبیاء علیہ السلام کی حیات بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف بھی مت کہو. تو ماں باپ کو پھر مارنا اور گالی دینا بدرجہ اولا منع ہوگا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ درجہ رکھتا ہے. آپ کو کہے ماں باپ کو ماں بہن کی گالیاں دے، اور جب آپ کہیں کہ یہ تم گناہ کر رہے ہو، کہے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف لکھا ہے کہ اف مت کہو، میں تو گالی دے رہا ہوں، اف کو ہی کہہ رہا ہوں. تو لازم سی بات ہے جب نیچے درجے کے لیے حکم ثابت ہوا کہ اف کہنا منع ہے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگا. یہی دلالت النص ہوتی ہے کہ کسی آیت کو پڑھنے کے بعد عام اہل لسان بھی بغیر مجتہدانہ صلاحیت رکھے ہوئے بھی، کوئی اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کا انتقال ذہن فوراً کسی اور مسئلے کی طرف چلا جائے تو یہ جو دوسرا مسئلہ ثابت ہوا کہا جاتا ہے دلالت النص سے ثابت ہو گیا. تو دلالت النص سے انبیاء علیہ السلام کے حیات قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے. تم تو اپنی زندہ مانتے ہو، تو ہم مانتے ہیں. بولو ہم زندہ مانتے ہیں، اپنی جیب سے نہیں مانتے، پیارے مصطفیٰ کے ارشاد سے مانتے ہیں. ارے شہید زندہ، شہید تو میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، جن کی نہ عمل کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ سجدوں کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ روزوں کا کوئی ٹھکانہ ہے. شہید تو ہم بھی ہو سکتے ہیں. ارے امت کا اگر غلام زندہ ہو سکتا ہے تو امت کا امام کیسے مر سکتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والا